زیادہ نبی آخر الزمان میرے اور پسند پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی ذات اقدس و اطہر و اعلی والا واسطے زبکار اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے اساں لوگاں کو اس دنیا کائنات کے اندر پیدا کر کے زمین اور آسمان کی نعمتاں ساڈے واسطے مقرر کیتیاں پیدا کیتیاں اور رب دا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانوں اشرف المخلوقات کے اندروں پیدا کیتا اور صحیح کتاب و سنت والا عقیدہ عطا فرمایا۔ حضرات محترم، آج دا یہ پروگرام انہاں بچوں کے امتحانات کے موقع پہ قاری نعیم اللہ شاکر صاحب اور انہاں دے جتنے معاونین اور رفقا اللہ رب العالمین سب دیا محنتاں قبول فرما کر کے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ رب العالمین انہاں بچیاں دیا عمر علم اور زندگی کے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے ماشاءاللہ محنتاں کیتیاں کوششاں کیتیاں کامیاب فرمائے اور اللہ رب العالمین انہاں بچیاں نوں نیک صالح اور والدین دا فرما بردار بنا کر کے انہاں دے استاد واسطے اور انہاں دے جڑے مسجد کے اندر پڑھن والے محنت کرنے والے تعاون کرنے والے انہاں واسطے ذریعہ نجات دا ذریعہ بنایا۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات کے اندر سانوں بھیجا اور بھیجن کا کوئی مقصد ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات کے اندر بھیج کر کے ایویں کھلا نہیں چھڑ دیتا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، البتہ تحقیق میں جنوں اور انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ جڑا بندہ میری عبادت کرتا ہے وہ بندہ اور انسان ہے، جڑا انسان جڑا بندہ میری عبادت کو غفلت کرتا ہے، میرے قرآن کی آیات تو منہ پھیرتا ہے، میرے نبی کے فرمان تو منہ پھیرتا ہے، جان چھڑاندا ہے، رغبت اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بل ہم ازل، بلکہ وہ ڈنگرے، بلکہ اگے فرمایا بل ہم ازل اور ڈنگراں تو نہیں بنتا ہے۔ معلوم ہویا عبادت دا جڑا سیگا وہ عبد دے وچوں نکلدا ہے، جڑا بندہ عبادت کرتا ہے وہی عبد ہے، وہی بندہ ہے، اور جڑا عبادت نہیں کرتا، اللہ دے سامنے نہیں جھکدا، اللہ دے احکامات نو نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں بل ہم ازل، بلکہ وہ ڈنگراں تو بھی بدتر۔ تو ساڈے روز مرہ کے معاملات اسی عبادت کرنے ہیں، اسی اللہ کے سامنے جھکنے ہیں، طرح طرح کی نیکیاں کرنی ہیں، چھوٹیاں کرنی ہیں، بڑیاں کرنی ہیں، تہجداں پڑھنی ہیں، نمازاں پڑھنی ہیں، کسی کی خدمت کر دی، کسی غریب کا بھلا کر دیتا، تو ساڈے دل کے اندر ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے یار چلو کوئی معاشرے کے اندر عزت ہی بن جائے گی، چلو لوگ یہی کہیں گے ماشاءاللہ بڑا سخی دے لے۔ تو آج دا اس پر مسرت موقع تے اس پروگرام کے اندر اس دا ایک کوئی نچوڑ میں کٹ کر کے جاواں گا کہ جو بھی نیکی کرنی ہے تے خالص اللہ واسطے کرنی ہے، تو انشاءاللہ اخلاص دیا برکتاں دس کر کے جاواں گا، اور جڑا بندہ اخلاص مخلص ہو کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ دے نقصانات بھی دس کر کے جاواں گا۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں اور تساں احباب نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان ہے نا، انسان دنیا کا معمول ہے، انسان جدوں بھی کوئی چیز خریدتا ہے وہ دی کوشش ہوتی ہے کہ خالص مل جائے،
خالص ہوئے، شہد ہوئے خالص ہوئے، گھی ہوئے خالص ہوئے، آٹا ہوئے خالص مل جائے، چاہے میں اس چیز کے پیسے دگنے چگنے دینے پین میں خالص چیز لباں گا۔ یہ سارے معاشرے دا، سارے ذہناں دا، سارے دلاں دا ایک اصول ہے۔ اسی ہی طرح انسان کہتے ہیں کہ میں پیسے دگنے چگنے دے کر کے خالص چیز لب لواں جتوں ملتی ہے، چاہے جتنی محنت بھی کرنی پئے۔ بیائیں ہی اس ہی طریقے دے نال اللہ رب العالمین دا بھی طریقہ کار یہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان مخلص ہو کر کے میرے واسطے عمل کرے، میں انہوں دگنا چگنا اجر عطا کر دوں۔ تو انسان دے دل دے اندر تھوڑی جی بھی ریا، ذرہ برابر بھی ریا کاری آ گئی تے انسان دے سارے عمل ضائع ہو جان۔ تو ایک چھوٹی جی مثال لے لو، اللہ رب العالمین تے نبی نے فرمایا، حذیر بن ایاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دا عمل کیتا ہویا 90% اللہ نو راضی کرندہ ہوئے نیکی کرتا ہے، انہوں راضی لوگاں کرن واسطے 90% ذہن کے اندر اے ہوئے کہ لوگ راضی ہو جان، اور صرف 10% اے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسی عبادت کی بھی میں کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگے فرمایا کہ صرف 1% انسان کا ذہن اے ہوئے کہ میں نیکی کرن لگیا لوگ خوش ہو جان، 1% اے ذہن چاہے کہ لوگ خوش ہو جان، اور 99% انسان کے ذہن کے اندر اے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ چلو رب بھی راضی ہو جائے گا، بندے بھی راضی ہو جائیں گے، جگ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسی نیکیاں کی بھی میں نے کوئی ضرورت نہیں، تیری ایک بھی نیکی قبول نہیں بلکہ وہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن جو انشاءاللہ ثابت کرا گا، میری دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں اور تساں احباب نو سن کر کے سمجھ کر کے اس تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا اللہ کے قرآن پہ غور کریں۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن انہاں بارے، انہاں لوگاں دے بارے کی بیان کرتا ہے جڑے لوگ مخلص ہو کر کے رب دے دین نال نہیں چلدے، جڑے لوگ ریاکاری کرتے ہیں، عمل تے کرتے ہیں لیکن رب دے واسطے نہیں، لوگ راضی ہو جان، فلاں فلاں راضی ہو جائے، جدوں پھر بندہ لوگاں نوں راضی کردا نا پھر لوگ نکل ہی جاندے نے، ناراض ہو ہی جاندے نے۔ تو کسی نے پوچھا نا کہ برادریاں نے کیویں دا حساب ہوتا، نے فرمایا کٹے دی طرح ایک نوں بنو دوسرا کھل جاندا، دوسرے نوں تیسرا کھل جاندا۔ برادریاں اور لوگ اسی طرح ہیں، ایک نوں مناؤ دوسرا ناراض، دوسرا مناؤ تیسرا ناراض ہے۔ رب نوں راضی کر لو سب کچھ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے قرآن پہ غور کرنا ذرا۔ میرے پسند پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا نام ہے، درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال تے ساریاں پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبت کا اظہار کر جاؤں کہ جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے، خود بڑا نال سب نو سناواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ مکے وچ ویکھیا، مدینے وچ ویکھیا، آقا تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا، او سب آیتاں تیریاں اداواں، سب آیتاں تیریاں اداواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا، آقا تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا، جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں، جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ میرے تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم فأولئک مع المؤمنین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں منافقاں واسطے جہنم دا سب تو نچلا گڑا تیار کیتا ہے، جتھے جہنم والیاں دی پیپ جائے گی، ریشہ جائے گا، خون جائے گا، جہنم ہوئے گی، لوگ سڑ رہے ہون گے، لوگ آگ دے اندر جل رہے ہون گے، انہاں دا جسم جلس جلس کر کے ماس بھی پگھل رہا ہوئے گا، انہاں دی چربی پگھل رہی ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے دین دے نال مخلص نہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتے ہیں انہاں واسطے جہنم دا سب تو نچلا گڑا تیار کیتا گیا ہے۔ جڑا بندہ اتوں خور ہوئے وچوں خور ہوئے، دعا کریا کر اللہ جویں مینوں اتوں خوبصورت بنایا ہے، اللہ مینوں وچوں بھی اس طرح دا خوبصورت بنا دے۔ اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں بھی شیشہ دیکھو آئینہ دیکھو، فرمایا پڑھیا کرو اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ مینوں باہروں تے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اللہ میرا اندر بھی اسی طرح دھو دے، پاک صاف کر دینا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمتاں دا حقدار وہی بندہ ہوئے گا۔ اللہ جی تسی فرما دیتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصیرا۔ اللہ تسی فرما دیتا ہے مومن کیڑے بندے نے، تسی فرما دیتا منافق جڑے نے، انہاں واسطے جہنم دا سب تو نچلا گڑا تیار کیتا گیا ہے۔ اللہ اے بھی دس دیو نا انہاں لوگاں نوں پوچھنا چاہتے ہیں پھر جنت والے کیڑے لوگ ہون گے؟ اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا واخلصوا واعتصموا باللہ فاولئک مع المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پریشان نہیں ہونا، اگر میں دس دیتا منافق جہنم دے نچلے گڑے دے اندر جان گے، توجہ میری طرف، پھر اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، اور لوگ جڑے توبہ کرتے ہیں، واصلحوا واعتصموا باللہ، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑن والے لوگ، اللہ دے دین دے نال مخلص لوگ، فرمایا فاولئک مع المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں دا انتخاب میں انہاں لوگاں دے وچ کر دیتا ہے جڑے مومنین ہون گے، کل قیامت والا دن ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ نبیاں دی صف دے اندر ہون گے، وہ لوگ شہداء دی صف دے اندر ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ، اخلاص دیا برکتاں، اخلاص دیا۔ اللہ فرماتا ہے چاہے گناہ بڑے نے بڑے بدکاریاں کر کے آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دے نبی کولوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے
اے سونے محبوب ذرا دسو نا کل قیامت والا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی بڑا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا باپ بیٹے نو پہچان نہیں رہا ہوئے گا ماں دین پہچان تو انکار کر دے گی اے اللہ کے نبی جی دسو نا کل قیامت والا دن ہوئے گا تسی اپنی امت کے اندروں کسی دی سفارش بھی کرو گے یا نہیں کرو گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فرمایا سونے پہ ابو ہریرہ اللہ دی قسم میں یقین سی اگر میرے کو سوال کرے گا تے ابو ہریرہ ہی کرے گا میرے کو اس چیز کا سوال کرے گا سفارش دا تے ابو ہریرہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ ابو ہریرہ تے دین دے نال لگن پڑی ہے محبت پڑی تڑپ پڑی ہے حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی فرمان لگے اے ابو ہریرہ قیامت والا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی ویسے تے میں بڑے بڑے بندیاں دی سفارش دا حقدار بناواں گا بڑے بڑے بندیاں دی سفارش کراں گا لیکن ایک بندہ ایسا آئے گا جیدی میں بڑے زور لا کے سفارش کر کے جنت دے اندر داخلہ عطا فرما دیواں گا رب دے کولوں اللہ اکبر اللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اے سونے محبوب دسو نا او کیڑا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جیدی تسی سفارش کرو گے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال لا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس بندے دی میں سفارش خود لب کر کے کراں گا جڑا بندہ دنیا تے رہ کر کے گناہ پڑے کیتے نے زنا کرتا ہے بدکاریاں کر لیاں لیکن زبان دے اندروں دل دے نال مخلص دل دے نال ایک دفعہ فرما دیتا لا الہ الا اللہ پاک نے فرمایا دل دے خالص ہو کر کے رب واسطے کرتو اخلصو کرتو مخلصن کرتو فرمایا جڑا بندہ مخلص ہو کر کے زبان دے اندروں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوئے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا میں محمد اس کی سفارش کروں اتنا بڑا اجر ہے صرف مخلص یا برکتہ سن مخلص بندے دیاں جڑا بندہ مخلص ہویا کرتا ہے انج کر کے ایک بندہ دنیا دار اودے دل دے اندر محبت آ کے توجہ نہ سنا اودے دل دے اندر یہ خیال آ گیا کہ میں اللہ دے نبی دی خواب دے اندر زیارت کرنی ہے اللہ دے نبی دی خواب دے اندر زیارت کرنی ہے تے انج کر کے جھٹکا جا بندہ بھائی صاحب اللہ ورگے دے دل دے اندر آ جائے کہ میں اللہ دے نبی دا دیدار کرنا چاہنا خواب دے اندر اللہ سب نو کروائے اللہ کے نبی دا دیدار کرنا چاہنا یعنی کر کے کسی عالم دے کول گیا مولوی دے کول گیا کہنے لگیا اے میرے مولانا صاحب میں اللہ کے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرنا چاہنا تے مولانا صاحب نے کیا تو درود شریف پڑھیا کر سورۃ اخلاص تے ورد کریا کر قرآن پڑھیا کر نبی تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا کر سارے عمل کرتا رہا لیکن زیارت نہ ہوئی پریشانی دی عالم کے اندر ایک اور عالم دے کول گیا شیخ الحدیث دے کول گیا جا کر کے کہنے لگا مولانا میرا بڑا دل کرتا ہے میں خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت کرانا نبی پاک دا دیدار کرانا شیخ الحدیث فرماتے ہیں تو کیڑا عمل کرنا ہے کہنے لگا میں درود شریف بڑا پڑھنا نا قرآن بڑا پڑھنا نمازاں بھی پڑھنا تہجد بھی پڑھنا زکاتاں بھی دینا صدقات و خیرات بھی کرنا لیکن میں نبی پاک کی زیارت نہیں ہو رہی خواب کے اندر دیدار نہیں ہو رہا اللہ اکبر اللہ عالم کہنے لگا شیخ الحدیث کہنے لگا
تیریاں ساریاں عبادتاں پر حق نے، لیکن کدی کدی انج بھی ہو جاندا ہے کہ معاشرے دی نحوست بندے تے آ جائے، تیرے معاشرے دے اندر برے لوگ بھی رہندے ہون گے، کہنے لگے ہاں عالم صاحب کہنے لگے اس واسطے تینوں نبی پاک دی زیارت نصیب نہیں ہو رہی، انہاں دی نحوست کر کے نبی پاک دا دیدار نہیں ہو رہا۔ بندہ کہنے لگیا میں اپنی بستی چھوڑ کر کے کتے جنگل بیابان کے اندر چلا جانا جتنے نہ کوئی انسان ہوئے، نہ کوئی جانور ہوئے، نہ کوئی چرند ہوئے، نہ کوئی پرند ہوئے، میں ہوا تے میری رب دے نال گلا ہون، انج کر کے اپنا ساز و سامان کرو لیا کرو نکل گیا تے رب دے نبی دی زیارت کرنے واسطے نکل گیا، چلدا جا رہا رستے دے اندر شام ہو گئی، انج کر کے دیکھیا چھوٹی جی بستی آئی ہے، ایک کار ایک بندے دا، دوسرا کار اللہ رب العالمین دا، چھوٹی جی مسجد ہے نال ایک بندے دا کار، ایک کوئی کار ہے اس بستی دے اندر، اور ایک کار اللہ دا، ایک مسجد ہے اور ایک اتنے مارا جا بندہ رہتا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ انہیں سوچیا اگے تے میں جا رہا رات تے قیام ہی نہ کر لواں، انج کر کے رکیا ہے تے عشاء دی نماز دا وقت ہویا، ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے آیا، وہ بستی والا نماز پڑھنے واسطے آیا اور پوچھ رہا ہے نقد مسافر ہو تسی جانا ہے یا ٹھہرنا ہے؟ وہ کہنے لگیا سفر بڑا دور دا لمبا سفر کر کے آیا، تھکیا بھی ہویا، بھوک بھی ڈاڑھی لگی ہے، اور بندہ کر گیا انہیں جا کر کے 3 روٹیاں لے کر کے آدیا اس مہمان واسطے مسافر واسطے، 3 روٹیاں لے آدیا، روٹیاں کھا دیا، شکر الحمدللہ کیتا، سو گیا، خواب دے اندر 3 بار نبی پاک کی زیارت ہوئی، خواب دے اندر 3 بار نبی پاک کی زیارت ہوئی۔ دوسرا دن آیا 2 روٹیاں لے کر کے آیا، 2 بار نبی پاک کی زیارت ہوئی خواب دے اندر۔ تیسرا دن آیا 1 روٹی لے کر کے آیا، روٹی کھا دیا، شکر الحمدللہ کہہ کر کے سو گیا، خواب دے اندر 1 بار نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے نا، انہیں کیا میں نے پجیا پھرنا ایسے کام بھی سوکھا آرام نہ لیتے رہنے روزانہ خواب دے اندر زیارت کرا گے؟ وہ کہنے لگیا جڑا بندہ مسافر سی انہوں کہنے لگیا میزبان کہندا اے مسافر مہمان دا 3 دن حق ہوندا ہے، ہن دسو نہ جانا ہے یا رہنا ہے؟ کہنے لگیا میں ایتھے رہاں گا، میں ایتھے رہ کر کے اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہنا۔ وہ بندہ کہنے لگیا کہندا یار تو مسافر ہے تیرا 3 دن حق ہے، تے مہمان بھی اتنا سال 6 مہینے مہمان انہیں کھچ کے منی دار نے کیا چال بھی ششمائی دیا مہمانا، اور بی بی نے بھی ترتا اپنے رکھ لیا چال بھی ساتھ ہی آنی ہے، وہ 6 مہینے میں سال بار آنی پکے جا کر ٹھیک ہے آج کل تو دورے میں تو چل گیا۔ تو وہ کہنے لگیا مسافر نو کہنے لگیا 3 دن پورے ہو گئے ہیں ہن 10 رہنا چاہنا ہے یا جانا چاہنا ہے؟ انہیں کیا یار میں تیرے کو گل چھپائیے، چوتھے دن جدو رات گزاری کھانا نہ کھاتا، خواب کے اندر زیارت نہ ہوئی، خواب کے اندر زیارت نہ ہوئی اس مسافر کو، کہنے لگیا یار تیرے کو میں گل چھپائی ہوں میں تیرے سامنے کھول ہی دیواں، کہندا میں نبی پاک کی زیارت واسطے پجیا پھرنا، اپنا دیس چھڑ کر کے آیا، اپنا وطن چھڑ کر کے آیا، تیرے کولوں میں آیا 3 روٹیاں پہلے دن تو لے آیا تے میں نے 3 بار نبی پاک کی زیارت ہوئی، 2 روٹیاں کھا کے دوسرے دن 2 بار زیارت ہوئی، ماجرا کی یہ دس ذرا؟ وہ کہنے لگیا میں ماڑا جا بندہ، میرے گھر دے اندر 1 ٹائم دی روٹی ہوندی ہے، صرف 1 ٹائم دی روٹی، میں میرے گھر دے اندر رہنا، میری بیوی رہندی، میرا بچہ رہندا، اسی فیملی دے 3 افراد ہاں، ساڈے گھر دے اندر شام نوں 3 روٹیاں پکدیاں نے، 1 میں کھا لینا، 1 میرا بچہ کھا لیندا ہے، 1 میری بیوی کھا لیندی ہے۔ اس دن تو آیا تے آ کر کے کیا بھوک ڈاڈی لگی ہے، میں 3 روٹیاں چک کر کے تینوں کھوا دتیاں، میں اپنے بچے نوں بھوکا سلا دیتا، اپنی بیوی نوں بھوکا سلا دیتا، خود بھی بھوکا سو گیا۔ وہ کہندا دوسرے دن میرے بیٹے دی مینوں بھوک برداشت نہ ہوئی، میں 1 روٹی انہوں دے دیتی، 2 روٹیاں تینوں دے دیتیاں، آپ کے اندر 2 باری زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تیسرا دن آیا میری بیٹی نوں بھوک برداشت نہیں ہوئی، میں 2 روٹیاں گھر دے اندر دے آیا، 1 روٹی اپنے حصے دی تینوں کھلا دیتی ہے۔ کہندا ایویں
سمجھا تے نہ گل سمجھ آ گئی ہے جدوں اخلاص والا لقمہ پیٹ دے اندر گیا تے نبی دی زیارت کیویں نہ ہوئے جدوں تو اخلاص والا لقمہ لے کر کے آندا ہے جدوں پیٹ دے اندر گیا تے نبی دی زیارت کیویں نہ ہوئے اخلاص دی اتنی برکت اللہ دی قسم ہے جدوں اخلاص والا لقمہ پیٹ دے اندر جائے گا تینوں کیوں نہ خواب کے اندر زیارتاں ہون اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جدوں شیطان نو اللہ رب العالمین نے دھلکار کر کے زمین تے سٹ دیتا زمین تے گرا دیتا پٹکار دیتا تے شیطان کہندا اچھا دوسری بات ذہن اندر رکھنا جڑا بندہ مخلص ہوندا نا مخلص دین دے نال رب دے دین دے نال اسلام دے نال جڑا عمل کردا رب واسطے اس بندے دیاں اللہ خود مدد کردا ہے اللہ اس بندے کو گناہاں تو آپ بچاتا ہے گناہاں دے اور اس بندے دے درمیان دے اندر اللہ رب العالمین ایک دیوار قائم کر دیندا ہے گناہاں دے نیڑے جانے دیندا تسی کہو گے دلیل کیا مانو دلیل سناواں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وراودته الذی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت غیت لك قال معاذ اللہ ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا نے بلگلایا گمراہ کیتا ہے برائی دی دعوت دیتی ہے اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف دے دل دے اندر بھی میلان آ جاندا حضرت یوسف دے دل دے اندر بھی غلطی آ جاندی کمی آ جاندی برائی کرن دا شوق آ جاندا جذبہ آ جاتا اللہ فرماتے ہیں میں اپنی برہان اتاریے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ میں اپنی برہان اتاریے یوسف علیہ السلام دے کیوں اتاریے اللہ دے 297 والے اڈے ذخیرے والے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو انہاں دے دل دے اندر میلان کیوں نہیں لیندا انہاں دے دل دے اندر برائی دا ارتکاب کیوں نہیں لیندا حضرت یوسف نو کیوں بچایا اللہ فرماتے ہیں انه من عبادنا المخلصین اللہ فرماتے ہیں او بندہ مخلص سی میرے دین نال مخلص میرے نال مخلص سی اس واسطے انہوں میں برائی تو بچایا ہے مخلص سی اللہ نے نہیں فرمایا میرا نبی سی اللہ نے نہیں فرمایا نبیاں دی آدھے وچوں سی اللہ نے نہیں فرمایا نیک بڑا سی فرمایا انہو من عبادنا المخلصین سمجھ آ رہی ہے یار کیا بات ہے اللہ فرماتے ہیں یوسف نو میں اس واسطے بچایا انہو من عبادنا المخلصین آخری حدیث تے اپنے پاک نو ختم کرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی دا ایک بڑا عظیم دیوانہ اور پروانہ گزریا جس کا نام ہے شبئی اصبحی محدث گزریا بڑا بڑا محدث صحابہ کے نال ملاقاتاں ہوئیاں اس محدث دیاں شبئی اصبحی جس ویلے مدینہ دے اندر گئے نے مدینہ دے اندر جا کر کے دیکھے ایک جگہ تے بڑا رش لگا ہے بڑے لوگ جمع ہوئے نے شبئی اصبحی ایک بندے نو پوچھن لگے یار اے رش کس چیز دا ہے اے لوگ جمع کیوں ہوئے نے اے کس بندے دے ارد گرد رش جمع ہویا ہے تے شبئی اصبحی نو جواب ملے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے کتاب الزہد کے اندر یہ حوالہ تو شبئی اصبحی پوچھن لگے اے لوگ کیوں جمع ہوئے نے کیوں اتنے کٹ دیتا ہے رش کیوں ہے تو شبئی اصبحی نو جواب ملے نبی پاک دا بہت بڑا محدث صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ جدے گرد لوگ جمع ہوئے نے تے شبئی اصبحی جلدی دنا دوڑیا تے حضرت ابو ہریرہ دے لاگے لاگیا ہے او دے کول جا کر کے کہنے لگیا اے ابو ہریرہ ویسے تے بڑیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے اج میں تیرے کولوں تینوں اللہ کی قسم پا کر کے تیرے کول ایک حدیث او سننی ہے جڑی نبی پاک کولوں خود سنی ہوئے
تینوں اللہ دی قسم ہے اج مینوں او حدیث سنا جڑی نبی پاک دے کولوں خود سنی ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شفیع اصباحی دی اتنی بات سنی تے غش کھا کر کے زمین تے گر گئے، غش کھا کر کے زمین تے گر گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا تے اٹھ کر کے پوچھ دینے شفیع اصباحی میرے کولوں کیڑی گل پوچھ لئیے؟ نبی پاک دی او حدیث سناواں تینوں، آ میرے کول تینوں او حدیث سناواں جڑی نبی پاک نے مینوں سنائی ہے۔ مینوں جدوں سنائی ہے تے ساڈے کول اور کوئی بندہ موجود نہیں سی اور کوئی صحابی موجود نہیں، میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود۔ نبی پاک نے مینوں اے حدیث سنائی ہے، اللہ دی قسم ہے تینوں میں او حدیث سناواں گا جڑی نبی پاک کولوں خود سنی ہے۔ اتنی بات کی حضرت ابو ہریرہ نے تے غش کھا کر کے پھر زمین تے گر گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تھوڑی دیر تو بعد ہوش آیا تے فرماندے نے اے شفیع اصباحی اللہ کے نبی دے کولوں میں سنیا، اللہ دی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، لوگ جمع ہون گے، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ دی عدالت لگے گی تے اللہ دے فرشتے اللہ دے عرش نو 8 فرشتے اٹھا کر کے میدان محشر کے اندر لے کر کے آن گے۔ اللہ رب العالمین حکم کرے گا جاؤ جہنم نو لے کر کے آؤ میدان محشر کے اندر۔ جدو جہنم نو لے آندا جائے گا 70,000 لگاماں کے اندر جہنم نو جکڑیا ہوئے گا، 70,000 لگاماں جہنم دیاں ہون گیاں، ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا نا، 70,000 فرشتے نے ایک ایک لگام نو پکڑیا ہوئے گا اور جہنم نو لے آندا جائے گا۔ جہنم شکارے مار رہی ہوئے گی، جہنم دیاں گونجاں سارے میدان محشر کے اندر گونج رہیاں ہون گیاں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنیاں دے بل گر کر کے رونا شروع کر دیں گے، ربی نفسی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے گھٹنیاں دے بل گر کر کے رونا شروع کر دیں گے، جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم جد الانبیاء انبیاء دا باپ جتھے رو پیا اوتھے میں تے تیرا کی بنے گا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جہنم نو لے آندا جائے گا۔ آخری چیز توجہ سنا، اللہ دے نبی فرماندے نے اے شفیع اصباحی، ابو ہریرہ بیان کر رہے شفیع اصباحی نو، اللہ دے نبی نے مینوں دسیا ہے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، جہنم بھڑکائی جائے گی تناں بندیاں دے نال، تناں بندیاں دے نال جہنم دی ابتدا کی جائے گی۔ پہلا بندہ رب العالمین بلائے گا جنہیں ساری زندگی قرآن سنایا، اللہ کے نبی دی حدیث سنائی، قرآن اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا، گلی گلی گنجا گنجا نگر نگر شہرہ دے اندر اوٹھوں گزر کر کے جتوں لوگ دینے گزرنا ڈر سمجھتے ہیں اوٹھوں گزر کر کے رب دا قرآن سنایا۔ اللہ فرمان کے درانا عالم آ کر کے میرے سامنے کھڑا ہونا، اللہ فرمان کے کی کر کے آیا دنیا تے کہے گا اللہ میں تے بڑا دین دا کام کر کے آیا، اللہ میں لوگاں نو سیدھے رستے تے لگا کر کے آیا، اللہ میں فلاں جگہ تے قرآن سنایا ہے، اللہ فلاں جگہ تے اتنے بچے حافظ بنا دیتے، اللہ میں اتنی حدیثاں اپنے دل دے اندر سما لیا، اللہ میں اپنے قرآن سارا دل دے اندر قائم کر لیا، لکھ لیا، اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا، اور اللہ میں واعظ و تشریح کرتا سی، واعظ کرتا سی، لوگ سنیا کرتے سن۔ اللہ فرمائے گا اے بندے تو جھوٹ بول رہے ہیں، اے کتھے رب دی عدالت دے اندر اللہ کہہ دے گا تو جھوٹ بول رہے ہیں، بنے گا تیرا اللہ دی قسمیں جتنے مالک کہہ دے گا تو جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہے ہیں تو اس واسطے نہیں کہ اللہ دی رضا دی خاطر، تو اس واسطے رب دا قرآن سنایا کرتا سے لوگ کہ بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑیاں سونیاں نعتاں پڑھتا ہے، بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، بڑیاں سونیاں نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھتا ہے، لوگاں نے تینوں خوبصورت تیری آواز نو کہہ چھڑیا،
لوگ تیرے تو خوش ہو گئے، تو لوگاں تو خوش ہو گیا، اج تیرے واسطے میرے کول کچھ بھی نہیں ہے، اج تیرے واسطے میرے کول کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں دوسرا بندہ لے آتا جائے گا جن نے میدان جہاد کے اندر اپنی گردن کو کٹوایا ہوئے گا، اپنے سینے تے گولی نو کاٹا ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کی کر کے ہے دنیا تے؟ اللہ میں دنیا دے اندر رہ کر کے جہاد کرتا رہا، تیرے سال مارو اللہ جڑا تیرے نال جہاد دی جنگ دا اعلان کرتے سن انہاں دیاں گردناں کٹدا رہا، میدان جہاد دے اندر میں قلعے پتہ کرتا رہا، تیرے دین دا جھنڈا بلند کرن واسطے اپنی جان قربان کر دیتی، تیرے دین دا جھنڈا قیامت تک لہران واسطے میں کافراں دیاں گردناں اڑاندا رہا۔ اللہ پھر مینوں بھی شہادت نصیب ہو گئی، میں بھی شہید ہو گیا، تیرے رستے کے اندر جان دا نذرانہ پیش کر کے آیا کھڑا۔ اللہ فرمائے گا ہوا کاذبن، ہوا کاذبن، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سوچو جب مالک کہہ دے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اس واسطے نہیں کہ دین پتہ ہو جائے، دین پھیل جائے، دین کا جھنڈا بلند ہو جائے، تو اس واسطے اپنی گردن کٹوائیے۔ لوگ کہنے ہوا جدیدن، بڑا بہادر بندہ سی، بڑا دلیر بندہ سی، بڑا مرد بندہ سی، لوگوں نے تینوں مرد بھی کیا، بہادر بھی کیا، دلیر بھی کیا، تینوں جوشیلا نوجوان بھی کیا، میرے کول کچھ بھی نہیں ہے تیرے واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں تیسرا بندہ آئے گا، دنیا کائنات کے اندر بڑا پیسہ اللہ نے دیتا، بڑا مال دیتا، بڑیاں دولتاں دتیاں، جدوں کسی غریب دی مدد کرتا ہے انج کر کے ایک ہاتھ دے اندر راشن پکڑاندا ہے تے دوسرے ہاتھ دے نال سیلفی لیندا ہے، ایک ہاتھ دے نال راشن پکڑاندا ہے تے دوسرے ہاتھ دے نال سیلفیاں لیندا ہے۔ بھلا غریب دی میں مدد کیتی، لوگاں نوں دسدا پھردا ہے بندہ کنگال ہے، لوگاں دے اگے تشہیر کردا پھردا اس مظلوم دی، اس غریب دی، مسکین دی۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کی کر کے آیا ہے؟ اللہ فرماتے بندہ کہے گا اللہ مینوں مال دیتا، دولتاں دتیاں، میں تیرے رستے دے اندر لگا کر کے آ گیا، اللہ فلاں یتیم دے میں بڑی کفالت کیتی ہے، اللہ فلاں مسکین دے گھر دے اندر راشن مہانہ پہنچایا کرتا سی، اللہ فلاں بیوہ عورت دے گھر دے اندر مہانہ راشن میرے طرف جاندا سی۔ اللہ فرمان کے ہوا کاذب، تو جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ بول رہے ہیں، بڑیاں خدمتاں کیتیاں دنیا تے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ نہیں کیتا میرے واسطے، کچھ نہیں کیتا، جڑا کچھ کیتا ہے دنیا واسطے کیتا ہے، دنیا نے تینوں سخی بھی کہہ دیتا، بہادر بھی کہہ دیتا، تینوں سخی دل بھی کہہ دیتا، تینوں لوگاں دی خدمت کرنے والا بھی کہہ دیتا، ہن میرے کول تیرے واسطے کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرشتیاں نوں بلائے گا، آؤ فرشتیو۔ مزے کی بات ہے حضرت ابو ہریرہ نے جدوں روایت مکمل کی تھی غش کھا کر کے زمین پہ گر گیا، زمین پہ گر گیا غش کھا کر کے، اتنی سخت حدیث، ساری زندگی عمل کرتا رہا، ساری زندگی زکات دیتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، اور نہ دسیا کر میں اتنی رکعتاں تہجدیاں پڑھ لینا روزانہ اٹھ کر کے، نہ لوگاں دے سامنے بیان کریا کر میں اتنی تسبیح روزانہ کرنا، نہ لوگاں نوں دسیا کر میں فلاں باری عمرے تے گیا تے اتنے عمرے کر کے آیا، اللہ دی قسم لوگاں نے کچھ نہیں دینا، اللہ دی قسم لوگاں نے تے یہی کہنا ہاں ہن حاجی صاحب ماشاءاللہ عمرے کرے آئے نے، ہن وڈی چھری پھیرن گے، لوگاں نے تینوں تانو تشریح تو علاوہ کچھ نہیں دینا، اگر اللہ واسطے عمل کرے گا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جہنم کے فرشتوں کو بلائے گا جنہاں دی ڈیوٹی جہنم تے لگائی ہوئی ہے، اللہ فرمائے گا جاؤ اگ دیاں لگاماں لے کر کے آؤ، انہاں تیناں بندیاں نوں جکڑ کر کے جہنم دے اندر الٹا کر کے سٹ دیو۔ کی فائدہ اللہ دی قسم دنیا تے عمل کیتے،
عمل کیتا ہوئے نیکی کہندے نا تھوڑا کھا لو چنگا کھا لو، تھوڑا کر لو خالص کر لو، اے نہیں کہ اللہ اکبر سپیکر دے اندر اللہ اکبر تسبیحاں پڑھنا والیاں تے منکے تے نہیں، او بے حساب تسبیح کریا کر رب دے سامنے، اللہ تینوں پھر بے حساب ہی اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ مخلص بندے دیاں برکتاں بڑیاں نے۔ نبی ابراہیم نے جدو کعبۃ اللہ بنایا، نبی ابراہیم فرماندے نے اللہ میں مستری بھی نہیں، میرا بیٹا مزدور بھی نہیں، چنگا ماڑا بنا دیتا ہے، اللہ قبول کری۔ اللہ فرماتے نے ابراہیم تو بنا لے کعبۃ اللہ، تیرے دل دا اخلاص دیکھنا ہے، اور فلاں سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے، وہ تے کھلو کر کے آواز لگا دینا، آواز لگا دے آؤ اس کعبۃ اللہ دیا زیارتاں کرو، طواف کرو۔ نبی ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ میں بڑھڑا جہا بندہ، لوگ بھی موجود کوئی نہیں، پرندے بھی موجود کوئی نہیں، دور دور تک انسان موجود کوئی نہیں، اے اللہ ایک میں ہے بڑھڑا جہا بندہ، میں آواز بھی کر کوئی بغیر ماریا، اللہ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں آواز لگاواں گا کتھوں تک جائے گی، کتھوں تک جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم جانتا ماں بڑھا تو، جانتا ماں تو مستری نہیں، جانتا ماں تو اچھی طرح کار سونا نہیں بنایا، بنایا ہے مخلص ہو کر کے بنایا ہے، جانتا پتھرہ بنا دیتا، جانتا ماں تیری آواز کوئی نہیں، اے ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، قیامت تک آن والی روح تک پہنچا دینا میں رب رحیم دا کام ہے۔ بچہ بچہ کہتا ہے گلی ہو بے مدینے دی ہے، بچے بچے دے منہ اندر سن لو لبیک اللہم لبیک، بچہ بچہ کہہ رہا ہے قیامت تک آن والے لوگوں کی روح تک آواز پہنچا دینا میں رب رحیم دا کام ہے۔ کیوں؟ تیرا اخلاص بڑا ہے، تیرے دل کے اندر اخلاص بڑا سی، اس واسطے قیامت تک آن والے لوگ جدوں تک عبادت کرتے رہیں گے، حج عمرہ کرتے رہیں گے، نبی ابراہیم برابر دا اجر ملتا رہے گا۔ اے ہوندیاں اخلاص دیا برکتاں، تو انشاءاللہ اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرو گے، جو ہے نا جو بھی تھوڑا کر لو رب واسطے، اللہ میں تیرے واسطے کر رہا ہوں، اللہ قبول تو کرنا ہے، اللہ میری اتنی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ بندے دی حمد کردا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد کرتا ہے، ادا دل ترجمہ سننے پڑھ دے سکون پہنچے گا۔ اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے اپنی حمد نال۔ اللہ فرماتا ہے بندیا ہے تو چھوٹا جہا کتنی حمد کر لے گا، کتنی حمد کر لے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے وَعَدَدَ خَلْقِهِ، اللہ جتنی تیری مخلوق زمین و آسمان دے اندر، سمندرہ دے اندر، زمین دے اندر، آسمان دے اندر، عرشتہ دے اندر، جتنی تیری مخلوق ہے اتنی میں تیری حمد کرنا۔ اللہ فرماتا ہے اور کتنی کرنا ہے؟ فرمایا وَزِنَتَ عَرْشِهِ، اللہ جتنا تیرا عرش خوبصورت ہے، فرمایا اور کتنی کرنا ہے؟ فرمایا وَزِنَتَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اللہ جتنے تیرے کلمات نے، اللہ تیرے قرآن کے کلمات، تیرے حدیث کے کلمات، اور جتنے انبیاء تو منہ بول کر کے لفظ بولے نے اتنی میں تعریف کرنا۔ فرمایا بندیا اور کتنی کرنا ہے؟ فرمایا وَرِضَا نَفْسِهِ، اے اللہ ہم تو ہی دس دے کہ میں راضی ہوئے گا، میں اتنی تعریف کر دینا۔ اتنی محبت والی گلاں جو بندہ اللہ کے سامنے آنے گلاں کرے تے اللہ دی قسمیں دل نو سکون پہنچتا ہے۔ جب مخلص ہو کر کے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے اللہ دی قسمیں ایک نماز کو آنسو بہا کر کے اس نیت نال پڑھنا کہ میں رب کے سامنے کھڑا اور رب دے نال میں گلاں کرنا، خدا دی قسمیں ایسا سکون تن زندگی دے اندر نظر نہیں آیا، خدا دی قسمیں۔ اور پھر مزے دی بات یہ بھی ہے جدو بندہ نیک عمل کر لینا، خالص عمل زندگی کے اندر کوئی کیتا ہوئے، جدو کوئی مصیبت آ جائے اس عمل دا واسطہ اللہ کے سامنے رکھ اللہ مصیبتاں بھی ٹال دیتا ہے۔ میں فتویٰ لکھ کے دے کے جا رہا ہوں کہ میں قرآن پڑھ کے گل کراں گا، اللہ دی قسم اللہ مصیبتاں ٹال دے گا، آزمائی گل ہے، تجربہ کیتی گل ہے، کوئی ایک عمل زندگی
اندر مخلص ہو کر کے رب دی ذات واسطے کیتا ہوئے تو وہ واسطہ بھی اللہ فلاں جگہ تے غریب دا صدقہ دیتا سی نا فلاں جگہ تے غریب دی مدد کیتی سی اللہ کوئی میرے دل تے دریا کر سی اللہ تیرے واسطے کیتا سی اللہ مصیبتاں آئیاں نے دیکھ رہا تو یا اللہ ٹال دے یا اللہ ٹال دے تیرا بندہ جویں دا مرضی ہے اللہ دی قسم مصیبتاں ٹال دے اللہ دی قسمیں ٹال جاتی ہیں بار بار میں دس رہا مصیبتاں ٹال جاتی ہیں آزما کے دیکھ لیا تجربہ کر کے دیکھ لیا جو اللہ رب العالمین سب عمل کر کے توفیق عطا فرمائے اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنا اللہ صدا آنا بیٹھنا پاسے اجر بنائے اور ذریعہ نجات بنائے اور جو کچھ سنا اللہ سانو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے دین دے نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ واسطے سانو جین دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا